السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایتھوپیا کے حالات پر ویڈیو بناؤں گا، تو یہ رہی وہ ویڈیو جس کا آپ لوگوں کو انتظار تھا۔ کیسے ایتھوپیا میں ایک بادشاہ 17 سال سے زیادہ تک نظر بند کیا، اور جب ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے انہیں گرفتار کیا تھا تو کہنے لگے کہ ان کو تو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ کیوں ایتھوپیا میں ہر روز ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اور صرف 2 سال میں ہی 5 لاکھ لوگ قحط سے مر گئے۔ کیسے اس ملک کو بچانے والے ہی اس سے دغا کر بیٹھے۔ صرف ایک نشست کی خاطر 4 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی جانیں کیوں لی اور کس نے؟ آئیے ان سب سوالوں کا 1974 سے 2000 تک ایتھوپیا اپنی بدترین حالات کا شکار رہا، جس کی شروعات 1974 ہیلے سیلیسی کی حکومت گرا کر ہوئی۔ پر اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، جب اٹالین ایتھوپیا وجود میں آیا، یعنی جب 5 مئی 1936 کو اٹلی نے ایتھوپیا کی کیپٹل ایڈس ابابا پر اپنا کنٹرول کر لیا تھا، جس کی ظاہر ہے پھر ہیلے سیلیسی نے مزاحمت تو کی پر وہ کامیاب نہ ہوا، اور پھر 9 مئی 1936 کو ایتھوپیا پر اٹلی نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا، اور اس کے حکمران کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر اگلے 5 سال انہوں نے یونائیٹڈ کنگڈم میں ہی گزارے۔ فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھیں تو جب اٹلی برٹش اور ایتھوپین کی مخالفت سے قبضہ برقرار نہ رکھ سکا تو انہیں مجبوراً یہ قبضہ چھوڑنا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد 5 مئی 1941 کو ٹھیک 5 سال بعد ہیلے سیلیسی نے اپنی حکمرانی سنبھالی۔ پر اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب ہیلے سیلیسی کو ان کی نشست سے ہٹایا گیا، اور پھر ان کی جگہ ڈرک نے ملک سنبھالا۔ پر یہ ڈرک کون تھے اور انہوں نے ہیلے سیلیسی کو کیوں ہٹایا؟ سب سے پہلے تو اگر ہم ہیلے سیلیسی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو انہوں نے اچھے بھی کام کیے ہیں اور برے بھی۔ ان کے کچھ کاموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایتھوپیا کو دنیا بھر میں ریکگنائز کروایا، اور اپنے بارڈر کی ریڈ سی سے ملنے پر اس کا مکمل فائدہ اٹھایا۔ افریقہ کی مدد کی اور اقوام متحدہ کے بانی رکن بھی تھے۔ انہوں نے ایتھوپیا میں جدت پیدا کرنے کے لیے اپنے ملک میں اچھے اسکول بنوائے اور مغربی طرز کا تعلیمی نظام نافذ کیا۔ انہوں نے 1931 میں ایتھوپیا میں پہلا آئین نافذ کروایا، جو جدید آئینی بادشاہت کی طرف پہلا قدم تھا۔ ہیلے سیلیسی نے 1935 سے 1936 کی اطالوی جارحیت کے خلاف ایتھوپیا کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ اگرچہ ایتھوپیا کو عارضی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جنگ کے بعد وہ دوبارہ اقتدار میں آئے اور ایتھوپیا کو مکمل طور پر آزادی دی گئی۔ اگرچہ انہوں نے آئینی بادشاہت کی بات کی، لیکن عملاً ان کی حکومت آمرانہ تھی۔ سیاسی مخالفین کو دبایا گیا اور حکومتی اصلاحات سست روی کا شکار رہی۔ ہیلے سیلیسی کی حکمرانی کے دوران جمہوری عمل مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا، پارلیمنٹ کی طاقت محدود رہی اور اہم فیصلے بادشاہ کے کنٹرول میں ہی رہے۔ ہیلے سیلیسی کی حکمرانی کے دوران زرعی اصلاحات محدود تھیں اور زمیندارانہ نظام نے دیہی علاقوں میں غربت اور عدم مساوات کو برقرار رکھا۔ زمیندار اور کسانوں کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے، جس سے سماجی بے چینی پیدا ہوئی۔ اور پھر سونے پہ سہاگا 1973 میں ایتھوپیا میں شدید قحط آیا، جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ ہیلے سیلیسی کی حکومت کو اس قحط سے نمٹنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ قحط ان کے زوال کا اہم سبب بنا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈرک کون ہے۔ اگر ہم ڈرک کا لفظی مطلب نکالیں تو یہ ایک امہاری زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی کمیونٹی، ایک گروہ کے ہیں۔ یہ ایک ایسا گروہ تھا جس کو فوجی افسران مل کر چلاتے تھے، اور یہ گروہ 12 جون 1974 میں قائم کیا گیا تھا، جس کے بانی مینجسٹو ہیلے مریم تھے،
اور پھر یہی بندہ آگے چل کر اس پارٹی کا 1977 سے 1987 تک 10 سال کے لیے چیئرمین بنا، اور اس کے بعد 1987 سے 1991 تک یعنی 4 سال کے لیے PDRE کا پریزیڈنٹ بنا، اور یہ گروہ ایک نظریہ مارکسزم لیننزم پر قائم تھا، اس لیے آپ انہیں مارکسزم لیننزسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مارکسزم لیننزم کیا ہے اور اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، پر ابھی کے لیے موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی نظریہ ہے جس نے روس میں جنم لیا، جس کے بانی جوزف اسٹالن تھے، جو اکتوبر انقلاب کے بعد کے سالوں میں دنیا میں کمیونسٹ تحریک کا سب سے بڑا گروہ بن گیا۔ یہ 20ویں صدی میں زیادہ تر کمیونسٹ حکومتوں کا غالب نظریہ تھا، اور اس کے ماننے والے کافی تعداد میں ہو گئے، اور آج بھی چائنا، کوبا اور لاؤس وغیرہ میں یہ نظریہ فائز ہے۔ اب دوبارہ اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ایتھوپیا اپنی معاشی بدحالی سے گزر رہا تھا۔ ہیلے سلاسی کے دور میں کرپشن بہت ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ 1973 کے قحط کی وجہ سے ڈرگ نے 12 ستمبر 1974 کو ہیلے سلاسی کو تخت سے اتار دیا اور گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا، اور خود ڈرگ نے ملک میں کنٹرول سنبھال لیا۔ اپنے اقتدار میں آنے کے 3 دن بعد ہی انہوں نے اپنا نام رسمی طور پر پروویژنل ملٹری ایڈمنسٹریٹو کونسل رکھ لیا، اور پھر مارچ 1975 میں انہوں نے ایتھوپیا سے بادشاہت مونارکی کو ختم کیا اور مارکسزم لیننزم کے قوانین قائم کیے، جن کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، اور اپنے آپ کو وینگارڈ پارٹی یعنی وہ پارٹی جو کچھ دیر کے لیے حکومت سنبھالتی ہے کہ جب تک مسائل ٹھیک نہیں ہو جاتے، وہ کہلوانے لگے۔ اب انہوں نے حکومت تو ملک کو سنوارنے کے لیے کی تھی، اور شروع میں انہوں نے ایسا ہی کیا، ملک میں استحکام لانے کی کوشش کی، فنڈز صحیح طرح لوگوں میں خرچ کیے۔ 1975 میں زمینداروں سے زمینیں لے کر غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی، سرمایہ کاری کی طرف انہوں نے کوششیں کی اور کامیاب بھی ہوئے، تعلیم اور لوگوں کی صحت پر توجہ دی، ڈیم بنوائے، روڈ بنائے، پبلک پلیسز کو اچھا بنایا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے کام بھی کیے جو انہی کے زوال کا سبب بنے۔ ڈرگ نے 1976 سے 1978 کے وقت کے دوران ایک مہم قائم کی جس کو ریڈ ٹیرر یا پھر جے شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہم کے ذریعے انہوں نے اپنے ہر پولیٹیکل اوپوننٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا، جس وجہ سے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا، ان پر تشدد کیا، کئی ہزار لوگوں کو مار دیا گیا یا پھر غائب کر دیا گیا، اور ایسا غائب جن کا آج تک نہ پتہ چلا۔ ہر طرح کی پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا گیا، کسی کو بھی ان کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور زور زبردستی سے لوگوں کو اپنے خلاف ہونے سے روک رکھا۔ اب انہوں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ انڈسٹریز قائم کرنی ہے، پر جلد بازی کی اس وجہ سے انہوں نے اپنی ساری اکانومی اس ہی میں لگا دی، جس وجہ سے ملک میں قحط ہوا اور ملک اکنامیکل کرائسس کا شکار ہو گیا۔ اس وقت ملک میں ایسا قحط آیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف اور صرف ماحول، دھوپ، پیاس، گندگی وغیرہ سے مرنے لگے۔ اگر صرف بچوں کی بات کی جائے تو صرف 10 سالوں کے اندر یعنی 1990 سے 2000 تک تقریباً 2 لاکھ بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کی رپورٹس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم تمام لوگوں کی بات کریں تو 1974 سے 1991 تک یعنی 17 سالوں میں 14 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں، جن میں سے تقریباً 10 لاکھ وہ لوگ تھے جو صرف قحط کی وجہ سے مرے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا انسانی ضیاع تھا۔ اور جو لوگ زندہ تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی تو اپنی زندگی عیش و آرام میں نہیں گزار رہے ہوں گے۔ خاص طور پر 1983 سے 1985 میں جو قحط آیا، صرف ان 2 سالوں میں 4,80,000 سے 5 لاکھ تک ہلاکتیں ہوئیں۔
اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی مارکسزم لینزم کو فالو کرتے ہوئے ملک بھر میں جتنے بھی چرچ تھے سب کے سب گرا دیے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ معاشی بدحالی اور سیاسی جبر سے بھاگے اور پڑوسی ممالک اور پوری مغربی دنیا میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ اس ہی کے نتیجے میں ایتھوپین ڈائسپورا کمیونٹی قائم کی گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں 25 لاکھ سے زیادہ ایتھوپین لوگ موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، نیدرلینڈ، مڈل ایسٹ اور یورپ میں ہیں۔ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان ایتھوپینز موجود ہیں اور 16,000 سے زیادہ نیدرلینڈ میں موجود ہیں۔ انہی نااہلیوں کی وجہ سے 28 مئی 1991 کو مینجسٹوز گورنمنٹ کو اس ہی کے عہدیداروں نے پولیٹیکل اپوننٹس باغی قوتوں کے اتحاد سے ختم کر دیا اور ملک کے مختلف حصوں میں جھڑپیں ہونے لگیں۔ مینجسٹو کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی امریکہ کی سفارتی مداخلت کی وجہ سے مینجسٹو نے زمبابوے میں اسائلم لیا اور آج بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک ہفتے بعد ان کی حکومت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور پھر ڈرگ عہدیداروں کو پکڑنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ دسمبر 2006 میں ڈرگ کے 72 عہدیداروں نے قبول کیا کہ وہ اس جینوسائیڈ نسل کشی میں شامل تھے۔ 34 لوگوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا، جن میں سے 14 تو اس ہی لمبے عرصے کے دوران مر گئے اور 25 لوگوں کو، جن میں مینجسٹو بھی شامل ہے، وہ ٹرائڈ ان ایبسینٹیا میں تھے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سول وار یہیں ختم ہوتی ہے۔ پر ایک سیکنڈ، آپ نے سوچا کہ ہیلے سلاسی کا کیا بنا جسے ڈرگ نے گرفتار کر لیا تھا؟ 1994 میں ڈرگ کی حکومت گرنے کے 3 سال بعد یہ راز کھلا کہ ہیلے سلاسی کو تو انہوں نے 27 اگست 1975 کو جوبلی پیلس ہی میں قتل کر دیا تھا، یعنی گرفتاری کے تقریباً 1 سال سے بھی کم عرصے میں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ داستان؟ اگر پسند آئی تو شیئر کریں۔ شکریہ۔